وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين، أحدهما لأن قوله تبارك وتعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وهذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله تبارك وتعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة قال هذا يوم بدر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے پیغمبر سے اپنی رحمت سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے 3,000 فرشتوں سے، اور دوسرا وعدہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ 5,000 فرشتہ، اس کے اندر البتہ 2 قول ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 5,000 کا جو وعدہ ہے وہ مشروط تھا، یعنی وہ شرط تھی کہ اگر دشمن تم پر اچانک ٹوٹ پڑے یا تم من فورکم ھذا، اگر فوری طور پر دشمن آ کے تم پہ حملہ آور ہو جائیں تو یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین. چونکہ اطلاع یہ تھی کہ قرظ بن جابر جو ہے وہ فوجیں لے کے آ رہا ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے، تو اللہ کے مزید وعدہ بھی آگے، لیکن چونکہ وہ اچانک حملہ نہ ہوا تو لہذا 5,000 بھی نہ اتارے گئے. تو پہلا وعدہ ہی رہا 3,000 من الملائکۃ منزلین کہ 3,000 فرشتے اترنے والے ہیں جو تمہاری جماعت کی صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد کریں گے. اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بھئی وہ فرشتے اترے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی البتہ اختلاف ہے مفسرین کا کہ یہ وعدہ جو ہے یہ احد میں تھا یا بدر میں تھا، یعنی فرشتوں کے نزول کا جو وعدہ ہے، نزول الملائکہ جو وعدہ ہے، اس کا تعلق بدر سے ہے یا اس کا تعلق احد سے ہے. اس میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اختلاف. اچھا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان آیات میں جیسے آپ نے پڑھی ہے کہ اللہ نے دونوں واقعات کو کچھ ایسے اتصال سے بیان کیا ہے اور اس میں کچھ ایسی تقدیم تاخیر بھی ہے اور ہر چیز کی حکمتیں اللہ کی، حالانکہ بدر پہلے ہے اور احد جو ہے یہ بعد میں. یہ تو بڑی واضح بات ہے نا جس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن قرآن مقدس نے جب یہاں ذکر کیا تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ تعلق رکھتا ہے احد سے. ان آیات کا تعلق جو ہے احد سے. اچھا، اس آیت کے فوراً بعد آ گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو احد کا ذکر پہلے آیا اور بدر کا ذکر جو ہے وہ بعد میں آیا.
اچھا، پھر بدر کا ذکر آنے کے بعد لیس لک من الامر من شیء، اگلی آیت جو آپ پڑھیں گے وہ پھر احد کا ذکر ہے، تو یہاں تک یعنی بدر کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیس لک من الامر من شیء، یہاں یہ جو ہے اس کا تعلق بھی احد سے ہے۔ تو یہ تقدیم تاخیر، ویسے تقدیم تاخیر میں یاد رکھیں حکمتیں ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی نا کہ اللہ پاک نے پہلی آیات میں فرمایا تھا کہ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ تم اپنے ماں سوا کسی کو رازدان نہ بناؤ، منافقوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اپنا خیر خواہ، رازدان، اپنا مشیر نہ سمجھو، یہ نہیں پہنچائیں گے تم کو مگر برائی۔ تو اس کے فوراً بعد احد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ابن ابی شریک تھا اور پھر ابن ابی نے نفاق کا مظاہرہ کیا، تو اب اس آیت کا تعلق جو ہے وہ چونکہ احد کے ساتھ تھا تو پہلے احد کا ذکر آ گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا واقعہ بیان کیا کہ بھی بدر میں تمہیں کیوں کامیابی ہوئی تھی کہ تم نے کسی غیر کو شریک مشورہ نہیں کیا تھا، تم نے کسی دشمن سے مشورہ نہیں لیا تھا، تم نے کسی دشمن کو اپنے ساتھ نہیں شامل کیا تھا، اور پھر صبر اور تقوی کا اعلیٰ مقام تھا۔ تو جب یہ مقام تھا تو پھر ہماری مدد بھی آ گئی۔ تو اس لیے چونکہ آیات مبارک کے واقعات میں اصل مقصود یہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی قصص الانبیاء تو نہیں ہے کہ ترتیب سے قصہ بیان کرو، پہلے نوح علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر ترتیب کے ساتھ۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، کتاب و ہدایت ہے، کتاب موعظت ہے، اس میں تذکرہ ہے، اس میں وعد ہے، وعید ہے، تخویف ہے، تبشیر ہے، انذار ہے۔ تو یہ تو بس انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے اور حیوانیت سے نکال کے انسان بناتا ہے۔ اس لیے جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ آیت آ جاتی ہے، ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ اچھا، دوسری بات یہاں علماء نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے اور بڑی اعلیٰ بات فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے ذہن میں بھی یہ بات آئے اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دے کہ یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہیں، اور فرشتے کسی حال میں بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی ناپاک چیز میں یا ناپاک صحبت میں فرشتے کبھی شریک نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کہیں کوئی گندگی ہے فرشتے نہیں آئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام تشریف نہ لائے، گھر میں داخل نہ ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، جبریل کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ تو گھر کی جب تلاش کی گئی تو ایک چھوٹا کتے کا پلہ جو ہے وہ ایک جگہ چھپا ہوا تھا، چھوٹا سا کتے کا بچہ، پلہ جسے کہتے ہیں چھوٹا سا، وہ چھپ گیا کہیں لکڑیوں کے نیچے۔ اس کو نکالا گیا، جگہ دھوئی گئی، پاک کی گئی، پھر جبریل داخل، کیونکہ ناپاک جگہ میں کبھی فرشتہ داخل نہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنی سخت ڈیوٹی ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے فرمایا وہ عزت والے فرشتے، وہ اکرام کے قابل کاتب، وہ اللہ کے ہاں عباد المکرمون، وہ جو ہیں دو فرشتوں کی اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کرامن کاتبین کہ وہ لکھیں، اور یعلمون ما تفعلون، وہ جان رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ایک یمین میں ہے، ایک یسار ہے۔ کاتب الحسنات جو ہے وہ یمین میں ہے اور کاتب السیئات جو ہے وہ یسار میں۔ اب ان دونوں کی ڈیوٹی ہے، اسی لیے احادیث مبارک میں آتا ہے اور محدثین کرام نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ اللہ معاف کرے، انسان اگر گناہ کر رہا ہے، مثلا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، ایک آدمی زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو بھئی وہ فرشتے انہوں نے کہا وہ ہٹ جاتے، پھر وہ قریب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کسی مجالس سو میں اللہ کے ملائکہ نہیں آ سکتے۔
جن تو آتے ہیں نا جی، جن تو آتے ہی وہاں زیادہ ہیں جہاں مجالس سو ہوں. شیاطین جن ان کا تو مقام ہی مجالس سو ہے، لیکن اللہ کے ملک جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ آتے ہیں آسمانوں سے اترتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیلۃ القدر میں ان کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ سیاحین فی الارض ہیں، ملائکہ کرامن کاتبین ہیں، اسی طرح ملائکۃ الرحمہ ہیں اور ملائکۃ العذاب ہیں. اللہ نے ملائکہ کے بڑے ڈپٹیاں تفویض فرمائی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. تو اس لیے یعنی جس جگہ ناپاکی ہوگی، جس جگہ گندگی ہوگی، یا جس جگہ کوئی کام شریعت کے خلاف ہوگا، اللہ کا ملک نہیں داخل ہوگا، فرشتے ہٹ جاتے. یعنی اتنی چھوٹی سی بات کہ ایک دفعہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا، تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آدمی بڑا سخت کلام کرنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے ہیں اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. آخر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب تنگ آئے تو حضرت نے بھی جواب دیا سخت. حضرت نے سخت جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جب یہ بات ختم ہو گئی تو حضرت ابی بکر نے حجت غلامانہ کے پیش نظر حضور کی خدمت میں کہا کہ حضور اچھی بات ہے، جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ کھڑے رہے، وہ مجھے سخت سست کہہ رہا تھا آپ کھڑے رہے، اور میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے. آپ نے میری مدد ہی نہیں فرمائی. تو نے فرمایا ابی بکر جب وہ باتیں سخت کر رہا تھا تمہاری طرف سے اللہ کے ملائکہ رحمت کر رہے تھے تم کو، اور جب تم نے بھی جواب دیا تم بھی اس کی سطح پہ اتر آئے تو ملائکہ ہٹ گئے. تو پھر اس مجلس سے میں بھی ہٹ گیا. تو یعنی صرف زبانی کلامی بھی سخت بات آ جائے تو ملائکہ نہیں رہے. تو ایک بات ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اگر مجلس بری ہے تب بھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اگر وہاں گندگی ہے تب بھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، کوئی ناپاکی ہے تب بھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اسی لیے حکم ہوتا ہے نا شریعت میں کہ آدمی اگر جنابت ہو گئی تو جلدی غسل کر لے. اسی لیے حکم ہے نا کہ عورت حیض میں ہے، نفاس میں ہے، لیکن جب خون بند ہو جائے تو اب غفلت نہ کرے، فوراً اپنے آپ کو پاک کرے. ناپاکی کی حالت میں یا گھر کے اندر اگر تصویر ہے، اگر گھر میں فوٹو ہے تب بھی اللہ کے ملائکہ داخل نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں تصویریں. اور آج ہمارے گھر تو خیر نگار خانے ہیں، تصویر کیا ہے؟ آج ہمارے گھر تو معلوم یہ ہوتا ہے بنے ہوئے تصویروں سے ہیں، دیواروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تصویریں جو ہیں. اور پھر ایسی یعنی اللہ معاف کرے یہ ایک ایسی وبا ہے اور یہ دشمن کا اتنا بڑا فکری محاذ ہے کہ اب بقول ایک شخص کے کہ اب تو ہم کوئی روزنامہ اخبار جو ہے وہ بھی آدمی شریف آدمی ہاتھ میں لے کے گھر میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس پہ ایسے ننگے عورتوں کے فوٹو ہیں اور اڑیا فوٹو ہیں، میک اپ سنگار سکھائے جا رہے ہیں. اخبار کا کیا تعلق تھا؟ کیونکہ اب ذہن ایسا بن گیا ہے اور یہ دراصل جو ہے یہ کفر کی الغار ہے. یہ فکری محاذ پہ ان کا ہمارے خلاف ایک محاذ ہے اور یہ سب سے بڑا اور خطرناک محاذ ہے. جب آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی، بس ختم ہو گئی بات. جب فرشتے ہمارے گھروں میں نہیں آئیں گے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ کی رحمت نہیں آئے گی تو ہم ناکام ذلیل و خوار ہو جائے. ایک واضح بات ہے جب اللہ کی رحمت سے کٹ جائے، خدا نہ کرے آدمی، اللہ کی رحمت سے ہی تو گاڑی چل رہی ہے، اگر اللہ کی رحمت دور ہو جائے تو بس بات تو ختم ہو جائے.
اسی لیے ابلیس پہ لعنت ہے، لعین ملعون، لعنت کا کیا معنی ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر، یہ ہے معنی لعنت کا۔ تو اللہ معاف کرے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو، بلا ضرورت کتے رکھے ہوئے ہیں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصاویر ہوں اس میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تصویریں حرام ہیں، غلط ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، تو وہاں فرشتہ کبھی داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، ایک دفعہ اس روایت کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہو سکی کہ کتنی وہ روایت جو ہے پکی ہے، کس درجے کی ہے، لیکن کتابوں میں ذکر ہے کہ ایک دفعہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے امتحان کرنے کے لیے کہ حضور کے پاس آنے والا جبریل ہے یا اللہ نہ کرے کوئی جن تو نہیں، تو انہوں نے اپنے سر سے دوپٹہ جو تھا اتارا، جبریل چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ واقعی اللہ کا فرشتہ ہے، اگر جن ہوتا تو پھر یہ میرے دوپٹے اتارنے نہ اتارنے سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جن تو ایسی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو پکڑتے ہی ان عورتوں کو ہیں جو اریاں رہتی ہیں، ننگی نہا لیتی ہیں اور خیال نہیں کرتی، وہی تو جن حملہ کرتا ہے، وہی تو وقت ہوتا ہے جنوں کے حملے کرنے کا۔ جو لوگ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے، پاکی پلیتی کا خیال نہیں رکھتے، بس جن پھر قبضہ کرتے۔ تو بہرحال اب جناب بات کو سمجھیں، تو جب یہ بات پکی ہو گئی کہ ملائکہ کبھی غلط لوگوں میں داخل نہیں ہوتے، فوٹو بھی لگا ہو تو داخل نہیں ہوتے، تو علماء نے کتنی بڑی بات لکھی ہے کہ فرشتے احد میں اتریں یا بدر میں اتریں، لیکن اترے صحابہ کی مدد کے لیے کہ نہیں؟ ہاں جی، کن کی مدد کے لیے اترے تھے؟ تو اگر صحابہ ناپاک ہوتے تو فرشتے کبھی نہ اترتے۔ اگر صحابہ کے اندر کوئی ذرا سی بھی نعوذ باللہ اللہ بچائے یعنی وہ ایک ایسی مقدس اور پاک جماعت تھی کہ اللہ نے اس پاک جماعت کی مدد کے لیے پاک فوج بھیجی کہ میرے مدنی کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو فرشتے ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ایک جن کو حکم دیتے سارے کافروں کو اٹھا کے سمندر میں ڈال دیتے۔ دیکھو نا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جن نہیں تھا، جب آپ نے کہا ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے میری مجلس میں جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے یہاں؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو جنوں میں جو سرکش جن تھا اس نے کہا حضور مجھے حکم دے میں لے آتا ہوں۔ تو اللہ جنوں کو بھی تو بھیج سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان جن کو حکم دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اگر چاہتے تو اصحاب فیل کو ختم کرنے کے لیے پرندے بھیجے ہیں، تو قریش مکہ کو بھی مارنے کے لیے کوئی 4 پرندے ہی بھیج دیتے، لیکن وہاں فرشتے اتارے، اشارہ ہو گیا کہ میرا محمد بھی پاک ہے، مدنی کی جماعت بھی پاک ہے، اور ان کے ساتھ مل کے لڑنے والے بھی پاک ہیں، اور صحابہ کا دشمن ناپاک ہے، صحابہ کا دشمن پلید ہے، صحابہ کا دشمن کافر ہے، صحابہ کا دشمن ابو جہل ہے، صحابہ کا دشمن ابو لہب ہے، صحابہ کا دشمن ابی بن خلف ہے، صحابہ کا دشمن جو ہے وہ ایک طرف ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے، اصحاب رسول ہیں اور اللہ کے فرشتے۔ ہوا کہ یہ ایسی پاک جماعت تھی، یہ ایسے پاک نفوس تھے، یہ ایسے قدسی لوگ تھے، یہ ایسے مرتبے کے لوگ تھے کہ اللہ کے فرشتے جو تھے وہ بھی ان کی صفوں میں آ کے کھڑے ہوئے، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے باقاعدہ قرآن میں نص نازل کر دی کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جماعت کو کہہ دیں کہ تم پاک جماعت ہو، تم مقدس جماعت ہو، تمہیں میرے مدنی پاک نے اپنی صحبت کے لیے چنا ہے، اللہ نے تمہیں حضور کے لیے چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ کریں
کہ میرے مدنی کو بھی پاکی پسند تھی، میرے مدنی کو بھی خوشبو پسند تھی، میرے مدنی کو بھی خیر پسند تھی، میرے مدنی کو بھی اچھائی پسند تھی، اور میرے مدنی کو بھی بھلائی پسند تھی۔ تو اللہ نے جو ان کے ساتھ رکھے وہ بھی ہر طرح سے بھلے تھے، ہر طرح سے پاک تھے، اندر باہر سے کھرے تھے، موتی تھے، تابدار تھے، اور ایک شمع نبوت کے پروانے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دے رہے تھے۔ اب قول دو ہیں کہ بھی فرشتے احد میں اترے یا بدر میں اترے۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے ویسے فرشتے تو احد میں بھی آئے۔ جبریل علیہ السلام، حدیث صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ جنگ احد میں جب یہ ساری بات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ میں لوٹے تو حضور پاک نے زرہ اتار دی، تو جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنگ والا لباس اتار دیا ہے لیکن ابھی ہم نے تو نہیں اتارا، اور آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ حکم دیں صحابہ کو کہ کافروں کا تعاقب کریں۔ وہ تو اللہ کا ایک امتحان تھا، بس آزمائے گئے صحابہ، امتحان آ گیا، صحابہ کو حکم دیں، اور صحابہ نے پھر باقاعدہ تعاقب کیا اور بدر صغرا تک تعاقب کرتے گئے تاکہ کافروں کو دوبارہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی جرت نہ ہو سکے۔ تو بہرحال فرشتے تو تھے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ حکم دیں تو لڑیں۔ ایک ہے فرشتوں کا اترنا، وہ تو ہر آدمی کے ساتھ بھی دو فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبین، لیکن ان کا اپنا کام ہے، ملک الموت کا اپنا کام ہے، جبریل کا اپنا کام ہے، سیاحین فی الارض کا اپنا کام ہے، حملۃ العرش کا اپنا کام ہے۔ ملائکہ اتریں تب بھی اللہ کے حکم سے، اور اگر جہاد میں شرکت کریں تب بھی اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تو فرشتے تو ایک ذرے کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اختلف المفسرون، مفسرون میں اختلاف ہو گیا کہ یہ نزول ملائکہ جو ہے اور یہ اللہ کا وعدہ جو ہے فرشتے اتارنے کا، یہ بدر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا احد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذ تقول للمؤمنین، وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے پچھلی آیت سے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، اس کا تعلق اسی آیت سے ہے۔ اور حضرت حسن بصری، حضرت عامر شابی، حضرت ربیع ابن انس، سب حضرات نے کہا کہ اس کا تعلق بدر سے ہے، اور اسی قول کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عباد ابن منصور نے بھی حضرت حسن بصری سے رحمہ اللہ تعالی سے روایت کی ہے کہ یہ آیات مبارک جو ہیں ان کا تعلق یوم بدر سے۔ رواه ابن ابيات ثم قال حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود النامري عن الشعبي ان المسلمين بلغهم يوم بدر ان كرز بن جابر يمد المشركين فشق ذلك عليهم وانزل الله تعالى لن يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الى قوله مسومين قال وبلغت كرز الهزيمة فلم يمد المشركين فلم يمد الله المسلمين بالخمسة۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن حاتم نے حضرت روایت کی ہے عامر یعنی شابی سے کہ ان المسلمین بلغہم، کہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں یہ خبر پہنچی کہ قرظ ابن جابر جو ہے وہ مشرکوں کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ قرظ ابن جابر ایک سردار تھا قبیلے کا۔ صحابہ کو یہ بات پہنچی کہ وہ بڑا لشکر لے کر مشرکین کی مدد کے لیے بدر میں پہنچ رہا ہے۔ فشق ذلک علیہم، یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی مشقت والی تھی، شاق گزری کہ بھئی پہلے ہی کافر ہم سے زیادہ ہیں، اور اگر ان کو ایک اور کمک بھی آ جاتی ہے لشکر کی تو یہ اور زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جب ان پر یہ بات جو تھی گراں گزری
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر پہ یہ آیات نازل کی، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تمہیں کفایت نہیں کرے گا کہ اللہ پاک تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے آسمانوں سے اتار کر؟ باقی مفسر فرماتا ہے کہ 5000 والی بات جو ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب وہ لشکر لا رہا تھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ کافروں کو شکست ہو گئی ہے، مشرکین کو شکست ہو گئی، اس لیے پھر وہ ان کی مدد کو نہ آیا۔ جب ان کی مدد کو نہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی 5000 والا وعدہ مبارک جو ہے وہ پورا اس لیے نہ فرمایا کہ جب وہ آئے تو اللہ بھی نازل فرمائے۔ وقال الربيع بن انس امد الله المسلمين ب1000 ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000 فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم وربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين إلى قوله إن الله عزيز حكيم؟ والجواب أن التنصيص على ال1000 ها هنا لا ينافي 3000 فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويطبعهم ألوف آخر مثلهم، فهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كون يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اب دیکھیں کہ قرآن مقدس کی ایک آیت میں یہ آیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین، اور اس آیت میں کہ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکۃ منزلین، تو اس کو جمع کیسے کریں گے کہ ایک آیت میں آتا ہے 1000، ایک آیت میں آتا ہے 3000، اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ہے 5000 5000 من الملائکۃ مصوبین۔ تو اب یہ آیات میں بظاہر تعارض ہے کہ کہیں قرآن کہتا ہے کہ 1000 فرشتہ، کہیں آتا ہے 3000، کہیں آتا ہے 5000، تو علماء نے فرمایا کہ یہ تعارض نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جہاں 1000 کا وعدہ ہے وہاں بھی تو اللہ نے فرمایا مردفین، مردفین کا معنی یردفہم غیرہم، ان کے پیچھے اور بھی آئیں گے، یتبعہم آخرہم، ان کے پیچھے اور بھی آئیں گے۔ تو پہلے اللہ نے 1000 کا وعدہ کیا، 1000 کی مدد فرمائی، پھر اللہ نے بڑھا کے 3 کر دی، پھر اللہ نے بڑھا کے 5 کر دی، تو اس میں کوئی تعارض نہیں۔ اب جیسے دیکھیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو 10 گنا۔ دوسری آیت میں آ گیا 700 ضعف، 700 گنا، اور مسجد الحرام میں آ گیا 100,000 حسنہ، تو یہ تعارض نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک کا 10 گنا بھی دیتے ہیں، ایک کا چاہے تو 700 گنا بھی دیتے ہیں، ایک کا چاہے تو 1,00,000 گنا بھی دیتے ہیں، اور اس سے بھی چاہے تو زیادہ دے دیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا دینا چاہیں، جتنا بڑھانا چاہیں، اس کے آگے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ تعارض نہیں ہوتا کہ پہلے اللہ نے حکم دیا 1000، کیونکہ دشمن بھی 1000 تھا، چلو بھی 1000، اگر ان کو اور فرمایا 3000، فرمایا 5000، اور للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے تمام آسمانوں کے لشکر بھی اسی کے ہیں، زمینوں کے لشکر بھی اسی کے ہیں، وہ جتنا چاہیں جس کو چاہیں اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت تھی، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو دشمن ہوتے ہیں نا جی، دشمنان اسلام، دشمنان دین اور دشمنان شریعت اسلام، وہ ایسی باتوں کو تلاش کر کے پھر مسلمانوں کو حیران کرتے ہیں۔ دیکھو جی عجیب بات ہے، ایک آیت میں 1000 ہے، دوسری میں 3000 ہے، چوتھی میں 5000 ہے، تو یہ قرآن کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ تو فرق ہے، یہ پھر کیسے ہم مان لیں؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ جیسے مثلا حتیٰ کہ دنیا میں بھی کوئی بادشاہ سے کہتا ہے جی آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہم 1000 جوان بھیج رہے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں جناب دشمن تو بڑا، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم 3000 کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی دشمن کو تو اور بھی کم کر ہوگا، ٹھیک ہے ہم 5000 بھیج دیتے۔ تو یہ کوئی تعارض تو نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اور مقصد تو صرف یہ تھا کہ مومنوں کی تطمئن قلوبکم، اللہ نے یہ فرشتے کیوں بھیجے؟ وما جعلہ اللہ الا
بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. اصل تو مدد اور فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک چیونٹی بھیج کر بھی فتح کروا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک مچھر سے نمرود کو مروا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو برباد کر دیں. وہ تو اس کی مرضی ہے. اب جنگ احزاب کے موقع پہ دیکھیں کہ کوئی فوج نہیں لڑی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. جب سارے کفر کے قبائل اکٹھے ہو گئے مدینے, اللہ نے ہوا بھیجی. اس ہوا میں اندازہ کریں کہ دشمنوں کے خیمے تو خیمے, جانور بھی اڑ گئے. جیسے اللہ نے قوم عاد پہ بھیجی, اللہ نے ہوا بھیجی, 7 لیال حسوما فتر القوم فیہا صرعا. اللہ نے فرمایا ہم نے صرف ایک ہوا بھیج دی. انہوں نے کہا ہم بڑے بہادر ہیں, گھروں میں چھپ گئے. ہوا نے گھروں سے نکالا, آسمانوں کی طرف لے کے زمین پہ پٹک دیا. اللہ کے لشکروں کا کون مقابلہ کر سکتا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کبھی دریا خشک پڑے ہیں, جاؤ تو ریت اڑ رہی ہے, اور کبھی ایسا سیلاب آتا ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہو گئے, تباہ ہو. کبھی دیکھو جناب آدمی بارش کے لیے ترس رہا ہے, اور کبھی اسی بارش کو عذاب بنا دیتے ہیں کہ تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک فرشتے کو بھی نہ بھیجتے, سارے کافر ویسے مر جاتے. لیکن یہ تو ایک مسلمانوں کا اعزاز تھا کہ میرا مدنی آپ بھی شان والے, آپ کے صحابہ بھی شان والے. مشرکوں کی مدد آئے گی کافروں سے, اور صحابہ کی مدد آئے گی آسمانوں سے. اللہ کے فرشتے, اللہ کے فرشتے آئیں گے, کیونکہ پاک لوگوں کے لیے پاک لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعارض نہیں ہے, بلکہ مردفین کے لفظ میں بھی خود اشارہ موجود تھا. اللہ نے 1000, پھر 3000, پھر 5000, اور اس کے بعد مفسر فرماتا ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں. یہ قصہ جو ہے یوم بدر کا ہے, اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ بدر میں اللہ کے فرشتوں نے باقاعدہ صحابہ کے ساتھ لڑ کے کافروں سے جنگ لڑی. فرماتے واللہ تعالی اعلم. وقال سعید بن ابی عروبہ مد المسلمین یوم بدر ب5000. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ نے واقعی 5000 فرشتہ بھیجا بدر میں. القول الثانی هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وإكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. لكن قالوا لم يصل الإمداد ب5000 لأن المسلمين فروا يومئذ. زاد إكملا ب3000 لقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ولم يصبروا بل فروا ولم يبدوا بملك واحد. وقوله تبارک و تعالی الى آخری. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکۃ منذرین, یہ آیت جو ہے اس کا تعلق پہلی آیت سے وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ یعنی احد کے واقعے سے تعلق ہے. لیکن مفسر فرماتا ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا
کہ اللہ پاک نے 5000 فرشتہ جو تھا پھر احد میں نہیں اتارا، بلکہ ایک فرشتہ بھی نہیں اتارا گیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ ان تصبروا وتتقوا، شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ پاک سے تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ لیکن صحابہ اس دن صبر اختیار نہ کر سکے، صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا، ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جب ثابت قدم نہ رہے تو اللہ پاک نے بھی مدد اپنی نازل نہ فرمائی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے جنگ احد کا ہے، اور اس آیت کا تعلق جو ہے وہ پہلی آیت مبارک سے ہے۔ حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہ قول مبارک بھی ہے۔ اب جناب فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تبارک و تعالی بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی تصبروا علی مصابرۃ عدوکم وتتقون وتطیعوا امری۔ اللہ نے فرمایا یہ میری مدد کب آئے گی؟ شرط یہ ہے کہ تم دشمن کے مقابلے پہ ثابت قدم رہو، دشمن کے مقابلے پہ چٹان بن جاؤ، دشمن کے مقابلے پہ پہاڑ بن کے، اور پھر تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور تمام اوامر میں میری اطاعت کرو، میرے حکم پہ چلو۔ وقولہ تبارک و تعالی ویاتوکم من فورہم ھذا، قال الحسن وقتادہ والربیع والسدی ای من وجہہم ھذا، وقال مجاہد واکرمۃ وابو صالح من غضبہم ھذا، وقال الزاق من غضبہم ووجہہم، وقال اللوفی ابن عباس من سفرہم ھذا، ويقال من غضبهم هذا۔ اللہ نے فرمایا ویاتوکم من فورہم ھذا، اور آ پڑے تم پر اگر اس دفعہ اس سفر میں یا اس غضب میں یا اس راستے میں، یعنی اگر دشمن اچانک تم پہ ٹوٹ پڑے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ وقولہ تبارک و تعالی یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین ای معلمین بالسیما، یعنی علامت والے وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے، جیسے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان فرشتوں پہ ایسی علامت ہوگی کہ تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ ملک ہے، نشانیوں والے، علامتوں والے۔ اس کے بعد فرماتی ہے مفسر وقال ابو اسحاق السبئی عن حارثۃ بن مضرب عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان سیما الملائکہ یوم بدر الصوف الابیض۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدر والے دن اللہ نے ملائکہ کو جو لباس دیا تھا وہ صوف ابیض کا لباس، صوف کہتے ہیں گرم خون، سفید لباس میں تھے سب۔ وکان سیماہم ایضا فی نواسی خیولہم، اور جن گھوڑوں پہ وہ سوار تھے ان کے گھوڑوں کی پیشانی پر بھی علامات تھیں۔ رواه ابن ابي حاتم ثم قال حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا حدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه الآية مصومین قال بالاحن الاحمر، انہوں نے کہا کہ وہ سرخ رنگ کی اون کے لباس میں تھے۔ وقال مجاہد مصومین ای محدقۃ اعرافا معلمۃ نواسیہ، یعنی ان کے یہ پاؤں جو ہیں ان پر بھی سفید، آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض گھوڑے ہوتے ہیں ابلق گھوڑے جو ہیں یعنی رنگ سیاہ ہے لیکن یہ چارے پاؤں اور پیشانی سفید ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے گھوڑے جو تھے وہ اس طرح علامت والے تھے۔ فی اذناب الخیل، اور ان کی دمیں جو تھی اس پر بھی علامت۔ وقال اللوفی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتت الملائکۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصومین بالصوف، صوم محمد واصحابہ انفسهم وخیلهم علی سیماهم بالصوف، یعنی علامت تھی ان کی۔ پھر صحابہ نے بھی، یہ اقوال ہیں اصل میں۔ وقال قتادہ وإكرمۃ مصومین ای بسیما القتال، یعنی وہ اس عالم میں آئے کہ مجاہدوں کا لباس علامت۔ وقال مقول المصومین مصومین بالعمائم، کہ انہوں نے سر پہ پگڑیاں باندھی تھی۔ وروا ابن مردوی من حدیث عبد القدوس ابن حبیب ان عطاء ابن ابی رباح ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صفی مصومین قال معلمین۔ وقال سیما الملائکۃ یوم بدر امائم سود یوم حنین امائم حمر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن جب فرشتے اترے تو ان کے سروں پر سیاہ رنگ کی پگڑیاں تھیں، اور یوم حنین میں اترے تو ان کے سروں پر سرخ رنگ کی پگڑیاں تھیں، یعنی یہ علامت تھی جن سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ وروا بن حدیث حسین ابن مخارق سعید حکم مقسم ابن عباس قال لم تقاتل الملائکۃ الا یوم بدر،
حضرت ابن عباس کہتے ہیں اور کسی موقع پہ ملائکہ نے جہاد میں شرکت نہیں کی، باقاعدہ لڑائی میں صرف بدر والے دن شرکت کی ہے. وقال ابن اسحاق حدثني من لا اتهم عن مقسم ابن عباس قال كان سيما الملائكة يوم بدر أمائم بيض قد أرسلوها في زورهم ويوم حنين أمائم حمر ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر وكانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون. اب جناب فرماتی ہیں حضرت ابن عباس سے ایک قول ہے کہ ملائکہ جب آئے ان کی پگڑیاں جو تھی وہ سفید تھی اور ان کے پلے جو تھے انہوں نے پشت کی طرف ڈالے ہوئے تھے، یعنی جو دو بچتے ہیں پشت کے درمیان میں ڈال دیا. حنین والے دن جو تھے ان پہ سرخ رنگ کے پگڑی تھی اور ملائکہ نے کسی جگہ مارا نہیں کافروں کو سوا بدر میں انہوں نے مارا بھی ہے، ورنہ باقی مقامات پر صرف مسلمانوں کا عدد بڑھانے کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتے اترتے رہے، لیکن قتال میں حصہ نہیں لیا. قتال میں اگر انہوں نے حصہ لیا ہے تو صرف یوم بدر والے دن لیا ہے. ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الاحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد ان الزبير رضي الله تعالى عنه قال عليه يوم بدر امامة صفراء محتجرا بها فنظر الملائكة عليهم أمائم صفور. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بدر والے دن آپ کا جو امامہ مبارک تھا، جو پگڑی مبارک تھی آپ کی، وہ پیلے رنگ کی تھی اور اسی کو آپ نے کچھ لگایا ہوا، موت کہ جیسے مایا دیتے ہیں نا لگا ہوتا، تو ایسا تھا. تو ملائکہ بھی اسی رنگ کی پگڑیوں میں اترے. بہرحال یہ اقوال ہیں اور اس لیے مفسر سارے نقل کر رہے ہیں. رواه ابن مردويه من طريق الشعب بن عروة النبي ان عبد الله بن الزبير ذكره وقوله تبارك وتعالى. اصل بات یہ ہے کہ ملائکہ اترے تو مختلف اقوال کی وجہ یہ ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بالکل ملائکہ کو سارے صحابہ نے تو نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی بعض صحابہ نے دیکھا، بعض صحابہ نے محسوس تو کیا کہ بھئی کوئی ایسی قوت ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کافر کو یوں اشارہ کرتے ہیں اور کافر مر جاتا ہے. حالانکہ پتہ نہیں ہماری تلوار پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، لیکن اس کی گردن کٹ جاتی ہے. تو کچھ ہے. اور بعض صحابہ جو تھے ان کو اللہ نے دکھلا دیا، جیسے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا. اب علماء نے ان اقوال کو جمع کیا ہے کہ یا تو بعض فرشتے جو تھے ان کی پگڑیاں سیاہ تھیں، بعض کی پگڑیاں مبارک جو تھیں وہ پیلے رنگ کی تھیں، بعض کی پگڑیاں مبارک جو تھیں وہ سفید رنگ کی تھیں. اس لیے جس نے جو دیکھا ہے وہی قول ذکر کر دیا، اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دور سے نظر آنے والی چیز ہو اور عین گرمی ہو اور پھر حرب کی شدت ہو، موت حیات کی کشمکش ہو. اس وقت آدمی دیکھنے میں جو محسوس کرتا ہے، جو اسے نظر آتا ہے وہی وہ بیان کر دیتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی اطمینان سے ایک اس سے بڑا سخت دن کیا ہوگا کہ گرمی کی شدت، تپتی ہوئی ریت، پھر عدد تھوڑا، دشمن کا مقابلہ اور دشمن جنگجو تجربے کار مسلح، اور مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ اونٹ ہیں، اللہ کی مدد پہ بھروسہ ہے. تو ایسے حالات میں تو آدمی کی آنکھوں کے سامنے تہوار آ جاتے ہیں، آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. اسی علماء نے فرمایا یہ یعنی کوئی اس میں اختلافات نہیں. وقوله تبارک و تعالی وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به اي وما انزل الله والملائكه واعلمكم بانزالهم الا بشارة لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمئنا والا فانما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من اعدائه بدونكم ومن غير احتياج الى قتالكم لهم كما قال تعالى بعد امر المؤمن بالقتال ذلك ولن يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ويهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ها هنا وما جعله الله إلا بشرى لكم
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أيها ذو العزة التي لا ترام والحکمت فی قدرہ والاحکام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرشتوں کو اتارا، فرشتوں کا اتارنا جو ہے میرا مدنی تیرے ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، صحابہ کے لیے ان کے سکون قلب کا ذریعہ ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے، ورنہ تو مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرشتوں کے اتارے بغیر بھی مدد پہ قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو خود کافروں کو ہلاک کر دیں، لیکن اللہ نے جو جہاد رکھا تھا کہ تمہارا اختبار و امتحان بھی ہو جائے کہ تم اگر مارے جاؤ تو مرتبہ شہادت پالو، اگر تم زندہ بچو تو غازی بن جاؤ، اور اس وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما دے، ورنہ اللہ پاک تو خود انتقام لینے پہ قادر ہیں، تمام کفار کو ہلاک کرنے پہ قادر ہیں، بغیر کسی فرشتوں کے، بغیر کسی انزال ملائکہ کے. اسی لیے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے تطیبا لقلوب اصحابک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مدنی آپ کے صحابہ کے دلوں کو ڈھارس دینے کے لیے، خوشی پہنچانے کے لیے، ورنہ میں تو قادر ہوں. اصل مدد جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تبارک و تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی کہ خواب میں میرا ایک دوست ہے وہ مر گیا ہے، وہ خواب میں آتا رہتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ تم مجھے بلا لو اور کبھی کہتا ہے میں تمہیں بلا. تو یہ تعلق کی بات ہے، جس سے آدمی کا تعلق ہو وہ آدمی خواب میں نظر آتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں، ڈر و شر نہیں، نہ اس کے بلانے سے تم کو موت آ جائے گی، نہ تمہارے بلانے سے وہ قبر سے نکل کے آ جائے گا. فکر نہ کرو، وہ اپنی جگہ رہے گا، تم اپنی جگہ رہو. سب کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کسی کو موت نہیں آ سکتی. یہ ایک تعلق کی علامت ہے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے آدمی کبھی کبھی موت کے بعد بھی اس کو دیکھتا ہے. اب اس کے ساتھ جو بدلہ اور بھلائی تم کر سکتے ہو اس کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرے، اللہ اسے بھی آپ کو بھی ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے تاکہ پھر جنت میں بھی لقاء ہو. جی کے گھر میں 5 ہم بھائی ہیں، آدمی ہیں، ہمارا لین دین معاملات کاروبار اکٹھا ہے. اگر ہم نے قربانی کرنی ہو تو ایک بکری پر ہم سارے 5 نیت کر لیں تو بس وہ کافی ہو جائے گی، اور روٹی بھی ایک پر نیت کر لو تو سب کو کافی ہو جائے گی. کہ روٹیاں تو 5 کھاتے ہو اور اللہ کو دینے کے وقت ایک دو گے. تم آج رات سے ایسا کرو کہ ایک روٹی رکھ لو اور 5 نیت کر لو کہ ہم سب نے کھا لی. اللہ کے بندے قربانی جو ہے وہ سب کے لیے ہے اور ہر ایک آدمی کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کے چھوٹے بچے ہوں ان کی طرف سے بھی قربانی دینی ہوتی. یہ نہیں کہ صرف مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اگر تم صاحب نصاب ہو، امیر آدمی ہو، تمہارے بیوی کی چھوٹے دودھ پینے والے بچے جو ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرو. جو قربانی ہے، حج کی بکری الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے. یہ نہیں کہ ایک قربانی کر کے 5 بھائی بس اسی کو کافی ہو جائے. حضور پاک تو 100 قربانی کریں اور 100 بھی اونٹ. یہ حدیث تو کسی کو یاد نہیں آتی، وہ ایک یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ حضور نے ذبح کی، فرمایا اچھا یہ میرے گھر والوں کی طرف سے. تو یہ 100 اونٹ والی یاد کیوں نہیں آتی؟ یہ حدیث نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ ہر آدمی کو بس صرف جو اس کو فائدہ پہنچائے وہ بات یاد رہتی ہے. خدا کے بندے آخر یہ بھی تو حدیث رسول اللہ ہے نا جی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کہ حضور نے حج کے موقع پہ 100 اونٹ ذبح کیا اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی اونٹوں میں آپ نے وکیل بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی. حضور تو عمرے پر بھی تشریف لے آئے تو بدن ساتھ، جانور ساتھ. خدا کے بندے اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ صاحب نصاب جو ہے وہ سب قربانی کریں، ہر بندے کی طرف سے ایک بکری دیں. میں نے سنا ہے کہ اسلام میں تصویر بنانا منع ہے،
اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، اللہ بندہ بناتے، تم بھی شکلیں بناتے ہو۔ حدیث میں آیا قیامت والے دن اللہ کہے گا ان مصوروں کو بلاؤ، اللہ فرمائے گا کہ یہ تم نے بنایا تھا، ہاں میرا فرمایا اس پہ روح پھونکو۔ اب کیسے روح پھونکے؟ روح تو نہیں پھونکیں گے، اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈال۔ پھر تم نے میری نقل کیوں کی؟ اگر تم اصل نہیں بنا سکتے تھے تو نقل کی کیا ضرورت؟ یہ تو جو اب تصویر ہے، اگر ضرورت ہے، کیونکہ بعض امور جو ہیں اضطرار میں آ کے جائز ہو جاتے ہیں، جیسے دیکھو نا آدمی مر رہا ہے اور راستے میں مردہ جانور پڑا ہے تو اتنا کھانا جائز ہے کہ جان بچ جائے۔ اسی طرح اب حالات ایسی ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملکوں کا سفر ہے، پھر ماشاءاللہ ہمارے لوگ تو ایسے قابل ہیں اللہ کی مہربانی سے کہ عورت کا مرد کو فوٹو لگا دے، مرد کا عورت کو لگا دے، بڑی بلا لوگ ہیں۔ ان کا دماغ جو ہے تقریب میں تو ایسے چلتا ہے نا کہ بھئی کوئی دنیا کا جینیس مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف بد قسمتی یہ ہے کہ تعمیر میں ان کا دماغ نہیں چلتا۔ اس گھر برباد کرنا ہو پر ان سے مشورہ لے لو، 1 منٹ میں کر دیں، بنانا ہو تو ذرا یہ ان کی عقل میں کم آتی ہے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن احکام میں اللہ کا نبی یا اللہ فرما دے حرام ہے، چاہے ہمیں وجہ سمجھ بھی نہ آئے تب بھی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہمیں وہ وجہ سمجھ بھی آئے۔ اب اسی طرح تم کہو جی پانی جو ہے پینے سے پیاس بجھتی ہے، کیوں بجھتی ہے؟ پانی میں کون کون سے مادے ہوتے ہیں؟ پھر تحلیل کرواؤ، مختبر میں جاؤ، پھر تو لمبا چوڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور، اللہ تصویر کھینچنے والا کھینچوانے والے پر لعنت ہے۔ تو بلا وجہ تصویر، اور آج کل ہمارے یہاں تو ایک اور بڑا مصیبت بن گئی ہے کہ شادی کے دن جو دولہا دلہن کی تصویر ہو وہ باقاعدہ ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں کہ ہر آنے والا دیکھے کہ یہ جناب میری بیوی ہے۔ اب غیرت کا جنازہ یوں نکل گیا ہے، پہلی دنیا میں تو بیوی چھپتی تھی، خامد چھپتے تھے، شادی کے بعد یعنی سالوں تک بیوی جو ہے خامد کے سامنے بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی تھی۔ یہ حیا تھا، یہ شرم تھا کہ ساس کے سامنے میں کیسے بیٹھ جاؤں خامد کے ساتھ، اپنے باپ کی موجودگی میں خامد کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کیسے کھا لوں۔ لیکن آج بے حیائی اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ بڑے آدمیوں کا یہ سمبل ہے، نشان ہے کہ ان کی بیوی کا فوٹو ڈرائنگ روم میں ہو تاکہ وہ آپ کو بٹھا کے پھر جائیں گے آپ کے لیے خدمت کے لیے چائے کافی کا آرڈر دینے، جب تک آپ اس کی بیوی کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ اور جب آدمی میں حیا چلا جائے، حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پر جو چاہو کرو۔ اب ان کو سمجھاؤ گے چھوڑو یار یہ ملا پرانے لوگ ہیں دکے اسی قسم کے، ان کی باتوں کو کیا، آج دنیا ہے، اب ماڈرن زمانہ ہے، ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے جنت میں تھوڑا جانا ہے، ہم نے تو دنیا کا ساتھ دینا ہے، اللہ رسول کے ساتھ ہم نے تھوڑا چلنا ہے، ہم نے تو ترقی کرنی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ترقی اللہ کی رضا میں ہے، ہماری ترقی محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ہے۔ صحابہ نے ترقی کی کیمرہ لے کر، صحابہ نے جو ترقی کی 22 لاکھ مربع میل فتح کر لیا کیمرے کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، وی سی آر کے ساتھ، ریموٹ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کہ جب ان میں اندر ایمان تھا اللہ کی ساری نعمتیں ان کے تابع تھیں۔ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور جماعت کھڑی ہو گئی، اگر آپ دور ہیں اور اندازہ ہے کہ آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ پورا کر لیں، ورنہ نماز میں مل جائیں، بعد میں سنت پوری کر لیں۔ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا الصلاۃ المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو اور نماز نہ پڑھو، صرف وہی پڑھو جو نماز کھڑی ہو گئی۔ تو اس لیے بعض علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ اگر تم سنتیں بھی پڑھ رہے ہو تو چھوڑ دو اور نماز میں مل جاؤ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو